آج دنیا کی تاریخی عمارات میں ہم جس تاریخی عمارت کا ذکر کر رہے ہیں وہ شام کے شہر بصرہ میں بحیرہ راہب کی خانقاہ کے آثار قدیمہ ہیں جو آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ بصرہ جنوبی سوریہ یا جنوبی شام کا ایک قدیمی شہر ہے جو دمشق سے تقریباً 150 میل جنوب میں اور اردن کی سرحد سے 19 میل شمال میں واقع ہے۔ یہ دمشق سے عمان جانے والی شاہراہ پر واقع ہے اور ایک اہم شہر ہے۔ بصرہ کے معنی بلند قلعہ کے ہیں۔ اسے بصرہ شام بھی کہا جاتا ہے۔ بائبل میں سے دو موقع اور بصورہ کہا گیا ہے۔ 106 عیسوی میں قدیم نبطی سلطنت روما سے الحاق کے بعد بصرہ رومی صوبہ عرب کا صدر مقام بن گیا تھا۔ بازنطینی عہد میں اسے بوسترا کہا جانے لگا اور تقریباً 583 عیسوی میں اسی تاریخی شہر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ پہلے سفر تجارت پر تشریف لائے تھے۔ بعد ازاں عہد نبوی میں بصرہ شام رومی سلطنت کے تحت غسانی حکومت کا صدر مقام تھا۔ صلح حدیبیہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم بصرہ شرجیل بن عمرو غسانی کو بھی اسلام کی دعوت دی، مگر اس بدبخت نے موتا کے مقام پر سفیر نبوت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، جس کے نتیجے میں جنگ موتا کا واقعہ پیش آیا۔ سیرت ابن ہشام میں بحیرہ کا قصہ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ ابن ہشام ابن اسحاق سے روایت کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ پھر ابو طالب کو سفر شام کا اتفاق ہوا، اس کی تیاری کر کے چلنے کو آمادہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ جانے کا اشتیاق ظاہر کیا۔ ابو طالب چونکہ حضور سے اپنے فرزندوں سے بھی زیادہ محبت رکھتے تھے، آپ کے اس اشتیاق سے نرم دل ہو گئے اور کہنے لگے، قسم ہے خدا کی، میں اس کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا، نہ یہ میرے فراق کی طاقت رکھتا ہے اور نہ میں اس کو کبھی چھوڑ سکتا ہوں۔ پس ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں شام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یہ قافلہ شہر بصرہ میں جو سرحد شام پر واقع ہے پہنچا تو وہاں ایک راہب بحیرہ نامی اپنے صومعے یا خانقاہ میں رہا کرتا تھا۔ یہ راہب علم نصرانیت کا پورا واقف تھا اور اس صومعے میں یا خانقاہ میں 7 راہب پشت بہ پشت گزر چکے تھے، جن کا علم یک کے بعد دیگر اس راہب کو پہنچا تھا۔ جب یہ قافلہ اس سال اس راہب کے صومعہ کے قریب جا کر اترا، حالانکہ پہلے بھی قافلے اس کے قریب جا کر اترتے تھے مگر یہ راہب کسی سے مخاطب نہ ہوتا تھا، اب جو یہ قافلہ اس کے قریب ٹھہرا تو اس نے اس کی پرتکلف کھانے کی دعوت کا اہتمام کیا۔ لوگ کہتے ہیں اس دعوت کا باعث یہ تھا کہ بحیرہ راہب نے جب اپنے خانقاہ سے اس قافلے کو دیکھا تو اس کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ ابر کا ٹکڑا آپ پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ پھر جب لوگ اترے، حضور ایک درخت کے نیچے جلوہ افروز ہوئے تو اس نے دیکھا کہ ابر سایہ فگن آپ کے سر مبارک پر مثل چھتری قائم ہو گیا اور درخت کی سب ٹہنیاں حضور پر سایہ کرنے کے واسطے مائل ہو گئیں اور آپ کو سلام عرض کرنے لگیں۔ راہب بحیرہ نے جب یہ ماجرا دیکھا تو اپنے صومعہ سے باہر نکلا اور کھانا پکا کر اہل قافلہ کی دعوت کی اور کہلا بھیجا، اے قریش کے گروہ، میں چاہتا ہوں تمہارے سب چھوٹے بڑے آزاد اور غلام سب میری دعوت میں شریک ہوں، کوئی باقی نہ رہے۔ قافلے کے لوگوں میں سے ایک نے کہا، اے راہب، آج تم ایسا کرتے ہو، ہم نے تم کو کبھی ایسا کرتے نہیں دیکھا، حالانکہ ہم تمہارے پاس سے بارہا گزرے ہیں، مگر تم نے کبھی دعوت تو کیسی ہم سے بات تک بھی نہیں کی۔ بحیرہ نے کہا، آپ کا کہنا سچ ہے، میری ایسی ہی عادت ہے، مگر تم لوگ مہمان ہو، میرا جی چاہا کہ آج تمہاری اپنے محضر سے کچھ خاطر مدارت کروں اور قدر نان جو تیار کرا کے تمہارے سامنے پیش کروں۔ سب نے قبول کیا اور راہب کے خانقاہ میں اکٹھے ہوئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کم عمری کے سبب قافلے میں اپنے اسباب کی حفاظت کے لیے ہی چھوڑ گئے۔ بحیرہ کا اشتیاق۔ راہب نے جب سب لوگوں میں بغور نظر کی تو اس نور نظر یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر کو نہ دیکھا اور کہا، اے قریش، میں نے پہلے ہی تمہیں کہہ دیا تھا کہ دیکھو تم میں سے کوئی باقی نہ رہے۔ سب چھوٹے
بڑے سب تکلیف کرنا۔ قریش نے کہا، اے راہب، ہم تمہارے حسب الارشاد سب کے سب موجود ہیں، کوئی باقی نہیں رہا، ہاں صرف ایک بچہ جو بہت نوعمر ہے، اس کو قافلے میں چھوڑ آئے ہیں۔ راہب نے کہا، یہ تم نے غلطی کی، ایسا نہ کرنا چاہیے تھا، اس کو بھی بلاؤ تاکہ وہ بھی شریک طعام ہو۔ پس قریش میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا، بہت بری بات ہے، عبداللہ بن عبد المطلب کے فرزند ہمارے ساتھ شریک دعوت نہ ہوں۔ پس وہ شخص جا کر حضور کو اپنے ساتھ لے آیا اور کھانے میں شریک کیا۔ راوی کہتا ہے، بحیرہ حضور کو بار بار دیکھتا اور آپ کے بعد اعضائے جسم کو بغور ملاحظہ کرتا، ان علامت کے مطابق پاتا جو اس کے پاس کتابوں میں لکھی ہوئی تھیں، یہاں تک کہ جب لوگ کھانے پینے سے فارغ ہوئے اور چلنے لگے تو بحیرہ نے حضور سے عرض کیا، اے صاحبزادے، میں تم سے بواسطہ لات و عزا کے ایک بات دریافت کرنا چاہتا ہوں، تم مجھ اس کا جواب دو گے؟ اور یہ واسطہ بحیرہ نے اس واسطے دیا تھا کہ وہ قریش اسی طرح سے گفتگو کیا کرتے تھے اور لات و عزا کے واسطے دیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گفتگو سن کر فرمایا، مجھ کو لات و عزا کا واسطہ نہ دو، کیونکہ اس سے زیادہ دشمنی کی چیز میرے لیے کوئی اور نہیں۔ راہب نے عرض کیا، میں تم کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں، تم میرے سوال کا جواب دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دریافت کرو، کیا دریافت کرنا چاہتے ہو؟ اس نے آپ کی عادت کے مطابق آپ سے سوال کرنے شروع کیے اور آپ اس کو جواب دینے لگے۔ راہب کو ان صفات سے جو اس کے پاس لکھی ہوئی تھیں مطابقت کرتا گیا، یہاں تک کہ اس نے خاتم النبوت کی زیارت کی، جو حضور کے دونوں شانوں کے درمیان مثل ایک گنڈی موجود تھی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں، جب وہ راہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار فرحت آثار سے اپنی تشفی خاطر کر چکا تو آپ کے چچا ابو طالب کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ اے صاحبزادے، آپ کون ہیں؟ اور فرمایا کہ یہ صاحبزادے آپ کے کون ہیں؟ ابو طالب نے کہا، یہ میرے فرزند ہیں۔ راہب نے کہا کہ ان کے فرزند اس فرزند کے والد زندہ نہیں ہو سکتے۔ ابو طالب نے کہا، دراصل یہ میرے بھائی کے فرزند ہیں۔ راہب نے کہا، ان کے والد کیا ہوئے؟ ابو طالب نے کہا، جب یہ فرزند حمل ہی میں تھے تو ان کے والد کا وصال ہو گیا۔ راہب نے کہا، تم سچ کہتے ہو، اب تم کو لازم ہے اس صاحبزادے کو گھر واپس لے جاؤ اور یہودیوں سے ان کی حفاظت کر رکھو تاکہ کوئی برائی ان کے ساتھ نہ کر سکے، کیونکہ اگر وہ بھی اسی طرح ان کو پہچان لیں گے جیسے کہ میں نے پہچان لیا تو ان کی عداوت پر مستعد ہو جائیں گے۔ اس لیے تمہارے اس بھتیجے کا ظہور ہونے والا ہے، بس تم جلد ان کو واپس لے جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں کہ زویرہ، تمامہ اور دریسہ کو بھی یہ بھی اہل کتاب میں سے تھے، انہوں نے بھی اسی سفر میں ابو طالب کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا اور آپ کے ساتھ بدی کے ارادے پر مستعد ہو گئے تھے، مگر بحیرہ نے ان کو واضح و نصیحت کر کے سمجھایا اور ان کی کتاب میں جو حضور کی شان و صفات لکھی گئی ہوئی تھی وہ دکھائیں اور کہا کہ اگر تم بدی کرو گے تو تمہاری بدی کچھ کارگر نہ ہوگی، یہاں تک کہ ان تینوں نے بحیرہ راہب کی تصدیق کی اور اس ارادے سے باز آئے۔ بوسرہ شام میں واقعہ یہ مسیح خانقاہ آج بھی آثار قدیمہ کے طور پر دیکھی جا سکتی ہے، جہاں نبی کریم حضرت محمد کی ملاقات بحیرہ راہب سے ہوئی تھی۔ ایک تاریخی اور مذہبی طور پر یہ ایک اہم مقام ہے۔ یہ واقعہ نبی کریم کے بچپن میں پیش آیا جب آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کے تجارتی سفر پر گئے تھے۔ بحیرہ راہب نے نبی کریم کو دیکھا اور ان کی پیشانی پر، جیسا کہ پہلے ذکر آیا، نبوت کی نشانیوں کو پہچان لیا تھا۔ یہ خانقاہ شام کے شہر بصرہ میں واقع ہے، جو اس وقت رومی سلطنت کا حصہ تھا اور تجارتی